کئی سالوں بعد شاہان حیات اپنے وطن کی مٹی پر قدم رکھ رہا تھا۔ تقریباً 10 سال گزر چکے تھے جب وہ آخری بار پاکستان آیا تھا۔ اب بھی وہ صرف اس لیے واپس لوٹا تھا کہ کچھ ضروری حساب کتاب دیکھنے تھے اور اپنی زمینوں سے متعلق اہم فیصلے کرنے تھے۔ اس کی کینیڈین ماں چاہتی تھی کہ وہ دوبارہ پاکستان کا رخ نہ کرے، اس لیے اس نے میر ہادی کو سمجھا دیا تھا کہ وہ یہاں موجود اپنے آباء و اجداد کی تمام جائیدادیں فروخت کر کے واپس چلا جائے۔ شاہان کے والد پاکستانی تھے اور یہاں ان کے باپ دادا کی زمینیں تھیں جو اب شاہان کے حصے میں آئی تھی۔ وہ ان ساری زمینوں اور جائیداد کا اکلوتا وارث تھا۔ جب بھی وہ یہاں آتا ان فارم ہاؤسز میں کچھ دن خوشی سے گزارا کرتا، مگر اب اس نے دل میں ٹھان لیا تھا کہ یہ سب بیچ کر ہمیشہ کے لیے کینیڈا میں ہی آباد ہو جائے گا۔ اسی لیے اس نے اپنے سب سے پسندیدہ فارم ہاؤس کا رخ کیا جو وادی نارانگ کے پرفضا مقام پر پہاڑوں کے درمیان چھپا ہوا تھا۔ اس کی غیر موجودگی میں ان کے پرانے وفادار ملازم نہ صرف اس فارم ہاؤسز کی دیکھ بھال کرتے تھے بلکہ جب بھی وہ واپس آنے کی خبر پہنچاتا تو اس کے آنے سے پہلے ہی اس کے حساب سے ساری تیاریاں کر دی جاتی۔ وہ کئی سالوں پرانے وفادار ملازم تھے جو اس کی پسند ناپسند ہر چیز سے واقف تھے، اس لیے بغیر کسی دقت کے وہ ہمیشہ بہت تھوڑے سامان کے ساتھ اپنے فارم ہاؤس چلا آتا تھا۔ اب بھی ملازمین نے نہ صرف اس کے فارم ہاؤس کو پوری طرح صاف کر دیا تھا بلکہ راہداریوں میں پھول بچھا کر اس کے استقبال کی تیاری بھی کی گئی تھی۔ تھکا ہارا شاہان جب فارم ہاؤس میں داخل ہوا تو اس نے اپنے وطن کی فضاؤں میں وہی مٹھاس محسوس کی جو ہمیشہ اس کے دل کو آرام دیتی تھی۔ اس نے گہری سانس لی اور دل میں سوچا کہ شاید یہی جگہ ہے جہاں اس کا اصل سکون چھپا ہوا ہے، مگر اب وہ مزید اپنی ماں کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اسے یہ سب کچھ فروخت کر کے واپس لوٹنا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھا رہا تھا۔ بڑے سے لاؤنج میں لگی اس کے بابا اور دادا کی پرانی تصویریں ہمیشہ اس کی نگاہوں کا مرکز بنتی تھیں۔ اب بھی وہ تصویروں کو دیکھتے ہوئے اپنے مرحوم باپ کو یاد کرتے اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے کا دروازہ لاک کر لیا۔ آہستگی سے چلتے ہوئے اس نے بیڈ کے کنارے پر اپنے ہاتھ میں پکڑا چھوٹا سا بیگ ڈالا اور جیسے ہی وہ جوتے اتارنے کی غرض سے بیڈ پہ بیٹھنے لگا، اسے محسوس ہوا کہ بستر پہ پڑے بلینکٹ کے اندر کوئی موجود ہے۔ اس نے اپنا وہم جانا اور جوتے اتارنے لگا، لیکن اگلے ہی لمحے اسے بلینکٹ ہلتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ چونک کر غور سے دیکھنے لگا اور پھر یہ یقین ہوتے دیر نہ لگی کہ واقعی وہاں کوئی موجود تھا۔ اس کے کمرے میں، اس کے بستر پر بھلا کون ہو سکتا تھا؟ اتنی جرت تو کسی نوکر میں نہیں تھی کہ اس کے آنے کا سن کر بھی اس طرح اس کے کمرے کو استعمال کرتا۔ ویسے بھی وہ اپنے سارے ملازموں سے ملاقات کر کے ہی اندر آیا تھا، تو پھر یہ کون تھا؟ اس نے نگاہیں سکیڑ کر بلینکٹ کا جائزہ لیا تو اسے خود بخود یہ احساس ہونے لگا کہ بلینکٹ کے اندر موجود انسان نسوانی وجود والا ہے۔ شاہان کا دل یکدم زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے فوراً کمرے کی روشنیاں پوری طرح جلا دی اور قدم پیچھے ہٹا لیے۔ بیڈ پہ پڑا ہوا بلینکٹ کسی لڑکی کے جسم کی موجودگی ظاہر کر رہا تھا۔ لمحے بھر کو اس کی سانسیں تھم گئیں۔ وہ لمحہ جیسے صدیوں پر محیط ہو گیا ہو۔ کون ہو سکتی تھی جو اتنی آرام سے اس کے بستر پر سو رہی تھی؟ وہ خود کلام ہوا اور پھر آہستگی سے بلینکٹ کے قریب آیا اور ایک جھٹکے سے اسے پلٹ دیا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹ پڑی۔ اس نے آج سے پہلے کبھی ایسا حسن نہ دیکھا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ تکتا چلا گیا۔ سفید لباس میں ملبوس ایک لڑکی جو شاید 16 یا 17 برس کی ہوگی، بے خبر نیند کی آغوش میں تھی۔ اس کے بال قدرے بکھرے ہوئے تھے، چہرہ تھکن سے نڈھال اور آنکھوں کے نیچے ہلکے سیاہ حلقے موجود تھے، مگر اس سب کے باوجود وہ حد درجہ خوبصورت تھی۔ اس کا چہرہ نرمی، معصومیت اور تکلیف کا عجیب امتزاج پیش کر رہا تھا۔ شاہان کو ایسا لگا جیسے اس نے زندگی میں پہلی بار کسی کو اتنے قریب سے دیکھا ہو۔ انتہائی معصوم وہ حسینہ خوبصورتی کا مجسمہ تھی۔ شاہان کی نگاہیں اس کے چہرے پہ جمی تھی اور ماتھے پر الجھن کا سایہ تھا۔ غصہ اب مدھم پڑ چکا تھا۔ کون تھی یہ اور اتنے سکون سے کیسے اس کے بستر پہ سو رہی تھی؟ جہاں تک اسے معلوم تھا یہاں کوئی فیمیل سرونٹ نہیں تھی، تو پھر بھلا یہ کون ہو سکتی تھی؟ وہ خاموشی سے اس کے نزدیک جھکتے اس کے گالوں پر آتی لٹوں کو نرمی سے ہٹانے لگا۔ دل میں کچھ عجیب سا احساس جاگا۔
جیسے برسوں سے بند دروازہ اندر سے خود بخود کھل گیا ہو۔ وہ اپنی زندگی کی 35 بہاریں دیکھ چکا تھا، لیکن اس نے کبھی ایسی خوبصورتی، ایسا حسن نہیں دیکھا تھا۔ پردیس کی دنیا میں جہاں رنگ برنگی لڑکیاں آدھے ادھورے لباس میں اس کے ارد گرد گھوما کرتی تھی، اس نے کسی کے چہرے پر معصومیت کی ایسی کرنیں نہیں دیکھی تھی۔ اسے ہمیشہ نیم برہنہ وجود بے چین اور مضطرب کیا کرتے تھے۔ پردیس میں رہنے کے باوجود بھی وہ اتنا آزاد خیال نہ ہو سکا تھا کہ عورت کے وجود کو برہنہ برداشت کر پاتا۔ آج پہلی بار اس نے کسی کو مکمل لباس میں دیکھا تھا، شاید اس لیے بار بار اس کی نظریں بہک رہی تھی۔ کون ہو سکتی ہے یہ؟ اور یہاں میرے بیڈ روم میں کیوں سو رہی ہے؟ وہ پھر بے چینی سے زیر لب بڑبڑایا۔ دل چاہا کہ ہاتھ بڑھا کر اسے جگا دے، پوچھے کون ہے وہ جو اتنے حق کے ساتھ اس کے بستر پر سو رہی ہے، لیکن پھر اس نے خود کو روک لیا۔ وہ جو کوئی بھی تھی بے انتہا گہری نیند میں تھی، تبھی تو اسے نہ ہی دروازے کے کھلنے اور بند ہونے کا احساس ہوا تھا اور نہ ہی اپنے نزدیک موجود شخص کا۔ شاہان اس کے چہرے سے تمام لٹوں کو ہٹا چکا تھا، مگر وہ سوتا ہوا وجود ٹس سے مس نہ ہوا۔ تھکن کی وجہ سے شاہان حیات کی کمر اب درد کرنے لگی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ کمرے میں آتے ہی جلدی سے بستر پہ لیٹ کر آرام کرے گا، لیکن اب بستر پہ لیٹنا ناممکن تھا، خاص کر جب تک وہ حسینہ موجود تھی۔ شاہان حیات نے تھکن سے چور اپنی کمر پر دونوں ہاتھ ٹکاتے ایک لمحے کے لیے بیڈ کی طرف دیکھا اور پھر کچھ سوچ کر پلٹ کر صوفے کی طرف چلا گیا۔ کم سے کم اپنے آرام کے لیے وہ اس معصوم کی نیند کو خراب نہیں کر سکتا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھی، اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ کتنے زیادہ تھکن سے نڈھال ہے۔ وہ آرام سے جوتے اتار کر صوفے پر نیم دراز ہو گیا۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی، مگر جسم تھکن سے چور تھا۔ وہ لیٹا تو ضرور، مگر پلکیں موننے کو تیار نہ تھیں۔ شاید نئی جگہ کی وجہ سے ایسا تھا، یا پھر لمبی فلائٹ کا اثر تھا۔ پورے 10 سال بعد تو اس نے اس فارم ہاؤس پر قدم رکھا تھا۔ وہ غور سے ہر ایک در و دیوار کو دیکھنے لگا۔ ان 10 سال میں کچھ بھی نہیں بدلا تھا، البتہ اس وقت اس کے کمرے میں ایک تبدیلی ضرور تھی، اور وہ اس لڑکی کی موجودگی تھی جو اس کے دل کی دھڑکنوں کو بار بار بے ترتیب ہونے پر مجبور کر رہی تھی۔ وہ جس نے کبھی شادی نہ کرنے کی قسم کھا رکھی تھی، جس کی زندگی میں عورت ذات کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ وہ دیوانہ وار بار بار اپنی نگاہوں کو اس جانب بھٹکتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ کچھ تو تھا اس لڑکی میں جو شاہان حیات کو اس کی جانب متوجہ کر رہا تھا۔ کمرے میں خاموشی کا راج تھا، بس کبھی کبھار باہر ہوا کی ہلکی سی سرسراہٹ اور کھڑکی کے پردے کی آواز سنائی دیتی۔ تھکن کی وجہ سے شاہان حیات نے اپنی آنکھیں بند کی ہی تھیں کہ اچانک خاموشی کو توڑتی ایک ہلکی سی آواز ابھری، چھن چھن، چاندی کی چھوٹی چھوٹی گھوریوں کی مدھم جھنکار، جیسے کسی پرانی یاد نے دل کے دروازے پہ دستک دی ہو۔ شاہان نے چونک کر آنکھیں کھول دی۔ وہ آواز اس لڑکی کے پائل کی تھی، جو نیند میں پہلو بدلتے ہوئے ہلکی سی جنبش کر گئی تھی۔ کروٹ لیتی وہ لڑکی بیڈ کے آخری حدود تک پہنچ گئی تھی۔ یہ دیکھ کر شاہان حیات کو پریشانی لاحق ہوئی تھی کہ کہیں وہ بیڈ سے گر ہی نہ جائے۔ وہ بے بسی سے لیٹے لیٹے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ بستر پہ بے خبر سوئی وہ لڑکی اب خواب اور حقیقت کے درمیان سانس لے رہی تھی۔ اس کے پاؤں سے بندھی پائل کی ہلکی جھنکار ہر بار شاہان کے دل کی دیوار پر جیسے کوئی مہربان دستک دیتی۔ اس کے پیر بلینکٹ کی قید سے آزاد ہو چکے تھے، اور اب اس لڑکی کے دودھیا پیروں میں چمکتی وہ سلور پازیب شاہان حیات کی الجھنوں میں اضافہ کر رہی تھی۔ ساتھ ہی اس کے گرنے کا خوف بھی ستا رہا تھا۔ وہ بس اسے دیکھتا رہا، بنا کچھ سوچے، بنا کچھ سمجھے۔ ایک عجیب سا سکون تھا جس کی رگوں میں سرائیت کرتا جا رہا تھا۔ اس لڑکی کو دیکھتے ہوئے وہ اپنی ساری فکریں بھول چکا تھا۔ یہ بھی یاد نہ رہا تھا کہ وہ یہاں کس مقصد کے لیے آیا تھا۔ بس شاہان حیات کی نظریں تھی جو اس خوبصورت چہرے کے طواف پر مجبور تھیں، اور پھر اس لڑکی کی معمولی سی حرکت پہ وہ تیر کی طرح اٹھ کر اس کے نزدیک پہنچا اور اسے اپنے بازوؤں میں سمیٹتے ہوئے دوبارہ پیچھے کی جانب کیا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو یقیناً وہ بستر سے نیچے پڑی ہوتی۔ شاہان حیات نے اسے اپنے بازوؤں میں سمیٹ کر دوبارہ سے تکیے پہ سیٹ تو کر دیا تھا، لیکن اسے چھونے پر دل میں جو احساس جاگا تھا وہ انمول تھا۔ چند لمحے وہ یوں ہی اس پر جھکے ہوئے اس کی خوبصورتی کو اپنی نظروں سے محسوس کرنے لگا۔
اس کی گہری دہکتی ہوئی سانسوں نے شاہان حیات کے چہرے کو جھلسایا تھا۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹا اور دوبارہ صوفے پہ آ کے لیٹ گیا، مگر اس بار اس نے بستر کے دونوں جانب تکیے رکھ کر اس کے گرنے کے راستے کو بند کیا تھا۔ پھر کب اس کی آنکھیں بند ہوئی، کب وہ نیند کی آغوش میں چلا گیا، اسے خود بھی معلوم نہ ہوا۔ رات رفتہ رفتہ بیت رہی تھی۔ کمرے کے سناٹے میں کبھی کبھار گھنگرو کی جھنکار گونجتی اور شاہان حیات نیند میں بھی مچل جاتا۔ بار بار اس کی آنکھ کھل رہی تھی، لیکن پھر ایک ایسا پہر آیا جب وہ گہری نیند میں چلا گیا۔ صبح کی پہلی روشنی جب کھڑکی سے چھن چھن کر اندر آنے لگی تو شاہان کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے ہلکی سی انگڑائی لی، سر گھمایا اور خالی بیڈ کی طرف نظر گئی۔ چند لمحے اسے سنبھلنے میں لگے اور پھر وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ کمرہ صاف ستھرا تھا، ہر چیز اپنی جگہ، مگر وہ نہیں تھی۔ بلینکٹ بھی سلیقے سے طے ہوا رکھا تھا، اور جو تکیے رات اس نے سائڈ پر لگائے تھے اب وہ بھی اپنی جگہوں پہ تھے۔ شاہان کے دل میں ایک عجیب سی خلش پیدا ہو گئی، جیسے کچھ کھو دینے کا احساس ہو۔ وہ احساس جو رات بھر اس کی نیند میں ہلچل مچاتا رہا، اب اس کی بے قراری میں بدل چکا تھا۔ کون تھی وہ اور اتنی خاموشی سے کہاں چلی گئی تھی؟ کمرے کا منظر بالکل صاف ستھرا اور ویسا ہی تھا جیسے ہمیشہ اسے ملا کرتا تھا۔ شاہان نے اٹھ کر واش روم میں جھانکا، لیکن وہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ اس نے فوراً کمرے کا دروازہ کھولا اور تیز قدموں سے راہداری میں نکلا۔ باہر صبح کی خنکی بکھری ہوئی تھی، سورج کی ٹھنڈی کرنیں کہیں کہیں سے فارم ہاؤس کے اندر جگہ بنا کر داخل ہو رہی تھی۔ وہ کچھ فاصلے پہ کھڑے ایک ملازم رفیق کو دیکھ کر فوراً پکار اٹھا، رفیق ادھر آؤ۔ اس کے لہجے میں ایسی بے چینی اور بے قراری تھی کہ رفیق جلدی سے دوڑتا ہوا آیا اور مؤدبانہ انداز میں ہاتھ باندھے شاہان حیات کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ جی سرکار، حکم کریں۔ شاہان کی نظریں اس کے چہرے پہ جمی تھیں، آواز میں ایک دبی ہوئی بے چینی تھی جسے وہ چھپانا نہیں چاہتا تھا۔ میرے کمرے میں رات کون لڑکی تھی؟ یہ سوال سن کر رفیق کا رنگ اڑ گیا۔ وہ چند لمحے بس حیرانی سے اسے دیکھتے رہا۔ لڑکی؟ سرکار؟ ہاں لڑکی، شاہان نے قدم آگے بڑھایا۔ جو میرے بیڈ پر سو رہی تھی، کون تھی وہ؟ رفیق کی آنکھیں پھیل گئیں۔ وہ اب ہاتھ جوڑنے کے سے انداز میں بولا، سرکار اللہ کی قسم یہاں کوئی عورت نہیں ہے۔ فارم ہاؤس میں 4 ہی ملازم ہیں، میں، بشیر، نعیم اور فرید، اور ہم سب مرد ہیں، عورت کوئی بھی نہیں۔ شاہان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ ایک قدم اور آگے بڑھا اور آواز میں آگ تھی، جھوٹ مت بولو، میں نے خود دیکھا ہے اسے۔ وہ کوئی خواب نہیں بلکہ حقیقت تھی۔ صبح اٹھا ہوں تو وہ غائب ہے، اور اب تم لوگ یہ تاثر دے رہے ہو جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ میرے پیچھے تم لوگ یہاں لڑکیاں لاتے ہو، میرے کمرے میں، میرے بستر پر، اور کیا کچھ ہوتا ہے میرے پیچھے۔ رفیق کا جسم کانپنے لگا، اس کی آواز بند ہو گئی تھی۔ اس کے پاس اپنے صاحب کو دینے کے لیے کوئی جواب نہیں تھا، کیونکہ وہ واقعی کسی بھی لڑکی سے واقف نہیں تھا، نہیں جانتا تھا کہ اس کے صاحب نے رات کس لڑکی کو دیکھا۔ اس سے تو یہی لگ رہا تھا کہ شاہان حیات نے کوئی خواب دیکھا ہے، اس لیے وہ سر جھکائے کھڑا ہو گیا۔ شاہان کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، مگر اس کے غصے کے پیچھے اصل جذبہ کچھ اور تھا جسے نہ ہی وہ کچھ سمجھ پا رہا تھا اور نہ ہی لفظوں میں بیان کر سکتا تھا۔ وہ لڑکی، اس کی موجودگی، اس کی خاموشی، جیسے سب کچھ سچ تھا، مگر اب وہ کہیں نہیں تھی، صرف سوال رہ گئے تھے۔ شاہان نے گہری سانس لی، اپنے غصے کو دباتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، اس فارم ہاؤس کا چپا چپا چھان مارو، ہر کمرہ، ہر راہداری، ہر کونا، مجھے ہر حال میں وہ لڑکی چاہیے۔ اگر وہ نہ ملی تو تم سب سزا کے لیے تیار رہنا، کیونکہ میں یہی سمجھوں گا کہ میرے پیچھے تم لوگ یہاں لڑکیاں لا کر غلط کام کرتے ہو۔ اس کی بات پر رفیق تیزی سے دوڑتا ہوا باقی ملازموں کو آواز دینے لگا۔ کسی بھی طرح وہ اس لڑکی کو تلاش کرنا چاہتا تھا، جس کی وجہ سے اس کے اور باقی ملازموں کے کردار پر داغ لگنے جا رہا تھا۔ گہرا سانس بھرتے شاہان حیات دھیرے سے پیچھے ہٹا اور آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے ذہن میں وہ ایک منظر پھر تازہ ہو گیا، وہ پائل کی جھنکار، وہ سکون بھرا چہرہ، اور بس ایک سوال، اگر وہ خواب تھی تو اسے یہ یقین کیوں نہیں آ رہا تھا؟ کیوں وہ بالکل حقیقت معلوم ہوئی تھی؟ وہ خود بھی کشمکش کا شکار ہو گیا تھا
کہ کہیں سچ میں ہی تو اس نے کوئی خواب نہیں دیکھا تھا، مگر پھر اس نے خود ہی اپنی سوچوں کی نفی کی تھی۔ اس لڑکی کا ایک ایک نقش اس کے ذہن پہ پوری طرح روشن تھا۔ بھلا وہ خواب کیسے ہو سکتی تھی جس کی پائل کا ڈیزائن تک اس کے ذہن میں پوری طرح چھپ چکا تھا؟ شایان حیات کے حکم پر فارم ہاؤس کے چاروں ملازم فوراً حرکت میں آ گئے۔ رفیق، بشیر، نعیم اور فرید سب ایک دوسرے کو الجھی نظروں سے دیکھتے ہوئے مختلف سمتوں میں بکھر گئے۔ ہر کمرہ، ہر راہداری، ہر کھڑکی، ہر کونا، حتیٰ کہ وہ پرانا اسٹور روم اور نیم ویران اسٹڈی بھی کھول کر دیکھے گئے جہاں برسوں سے کوئی قدم نہ پڑا تھا۔ باورچی خانے کے کونے، بیک یارڈ کا چھوٹا سا حصہ، حتیٰ کہ فارم ہاؤس کے باہر تک جا کے تلاش کی گئی، مگر کہیں کوئی نشان نہیں ملا۔ چاروں ہی ملازم پریشان تھے کہ ان کے سرکار نے کس لڑکی کو اپنے کمرے میں دیکھ لیا ہے۔ ان کے حساب سے تو یہاں دور دور تک کسی لڑکی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، نہ کوئی پائل، نہ کسی عورت کی اوڑھنی، نہ مہندی کی مہک، اور نہ ہی کوئی قدموں کے نشان۔ 2 گھنٹے کی مکمل خاموش اور سنجیدہ تگ کے بعد چاروں ملازم واپس لوٹے۔ ان کے چہروں پہ تھکن اور حیرانی صاف چھلک رہی تھی۔ وہ خاموشی سے آ کر شاہان حیات کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ سب کی نظریں جھکی ہوئی تھی۔ شاہان جو لاؤنج کے وسط میں کھڑا تھا ان سب کے چہروں کو بغور دیکھ رہا تھا، کچھ کہے بغیر، کچھ پوچھے بغیر، جیسے وہ ان کی خاموشی سے ہی سچ کھوجنے کی کوشش کر رہا ہو۔ آخرکار رفیق نے مدھم آواز میں کہا، سرکار، ہم نے ہر جگہ دیکھ لیا ہے، پورا فارم ہاؤس اندر اور باہر۔ کوئی عورت یہاں نہ ہے، نہ آئی تھی، نہ ہی کسی نے اسے جاتے دیکھا۔ ہم چاروں تو ویسے بھی رات کو سرونٹ کوارٹر میں تھے، ابھی صبح ہی فجر کی اذانوں کے ساتھ اپنے کام پر آئے ہیں۔ باقی تینوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ شاہان کی مٹھیاں بھیج گئی، دل میں ہلچل مچ گئی۔ وہ یکدم خاموش ہو گیا۔ آنکھوں کے سامنے جیسے پھر وہ منظر ابھرا، سفید چادر، سانسوں کی مدھم لے، اور وہ پائل کی چھن چھن۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس نے خود سے کہا۔ میں نے اسے دیکھا تھا، وہ وہاں تھی۔ شاہان نے گہری سانس لی اور سامنے رکھے صوفے پر بیٹھ گیا۔ دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ دل جیسے چیخ رہا تھا۔ وہ کون تھی، کہاں سے آئی تھی اور کہاں چلی گئی تھی؟ وہ سب کچھ خواب نہیں تھا، وہ جانتا تھا، مگر سامنے کھڑے چاروں ملازمین کو کیا کہتا جن کی آنکھوں میں بے بسی اور سچائی کی تصویر تھی۔ کچھ دیر وہ یوں ہی خاموش بیٹھا رہا، اور پھر دل نے ایک آواز دی کہ اگر اس لڑکی کے بارے میں کوئی کچھ بتا سکتا ہے تو وہ یہی 4 ملازم ہیں، کیونکہ ان کے علاوہ اس گھر میں اور کسی کو رسائی حاصل نہیں تھی۔ اس لیے اگر اسے اس لڑکی تک پہنچنا تھا تو ان چاروں ملازموں کے ساتھ سختی ضروری تھی۔ شاہان حیات نے چاروں ملازموں پر ایک سرد تیز نگاہ ڈالی۔ اس کی آنکھوں میں غضب چھپا تھا۔ 2 دن، اس نے دھیمی مگر دھمکی بھری آواز میں کہا، صرف 2 دن کے اندر اندر مجھے پتہ چل جانا چاہیے کہ وہ لڑکی کون تھی، کہاں سے آئی اور میرے کمرے تک پہنچی کیسے۔ چاروں ملازم سر جھکائے خاموش کھڑے رہے۔ شاہان نے کرسی سے اٹھتے ہوئے ایک ایک کی آنکھوں میں دیکھا، جیسے ان کے چہروں سے جھوٹ نوچ نکالنا چاہتا ہو۔ اگر 2 دن میں یہ بات میرے سامنے نہ آئی، وہ ایک قدم آگے بڑھا۔ آواز مزید سخت ہو گئی، تو یاد رکھو، تم چاروں کی نوکری ختم کر دوں گا اور تمہارے گھر والوں کو بھی اس بارے میں آگاہ کر دوں گا، کیونکہ اب مجھے یقین ہونے لگا ہے۔ شاہان کی آواز میں جمی برف پگھل کر زہر بن گئی کہ میرے پیچھے تم لوگ یہاں ضرور کچھ نہ کچھ گڑبڑ کرتے رہے ہو۔ میرے فارم ہاؤس کو میری غیر موجودگی میں کسی اور مقصد کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ یہ سن کر چاروں ملازموں کے رنگ فخ ہو گئے، ان کے چہروں پہ ہوائیاں اڑنے لگیں۔ فرید کی پیشانی پر پسینے کے قطرے چمکنے لگے اور رفیق کے ہونٹ کپ کپانے لگے۔ نہیں سرکار، ایسا کچھ نہیں، ہم تو… شاہان نے ہاتھ اٹھا کر اس کی بات کاٹ دی۔ خاموش، اس نے سخت لہجے میں کہا، میں جھوٹ سننے کے موڈ میں نہیں ہوں، جو بھی کرنا ہے کر لو، مجھے صرف سچ چاہیے۔ وہ لڑکی میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی، اور میں جانتا ہوں کہ اسے یہاں سے بھگانے میں بھی تم میں سے کسی کا ہاتھ ہے۔ اس لیے ایک دوسرے کو بچانے کے بارے میں سوچنے کی بجائے اپنی عزت اور اپنا کردار بچانے کے بارے میں سوچنا۔ پھر وہ پلٹ کر بڑے بڑے قدموں سے اپنے کمرے کی طرف واپس چلا گیا۔ دروازہ زور سے بند کیا اور اندر آ کر ایک لمحے کو دیوار سے ٹیک لگا لی۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ وہ لڑکی، اس کی خاموشی، اس کی موجودگی،
اب صرف ایک حسین راز نہیں بلکہ ایک سوال بن چکی تھی جس کا جواب اسے ہر حال میں چاہیے تھا۔ اگر وہ خواب نہیں تھی تو وہ چاروں کیوں کچھ نہیں جانتے؟ اور اگر وہ سب سچ بول رہے ہو تو پھر وہ کون تھی جو میرے کمرے میں تھی، ان پہاڑوں کے درمیان، اس فارم ہاؤس میں جس کی دیواریں اتنی اونچی ہیں، جہاں ہر وقت چوکی دار موجود رہتا ہے؟ ایسے ہی کوئی لڑکی کیسے آ جائے گی؟ شاہان نے آنکھیں بند کی اور اس کے تصور میں پھر وہی پائل کی جھنکار گونجی۔ اس نے غصے میں چادر کو مٹھیوں میں بھینچا تو اس کی مٹھی سے کوئی چھوٹی سی چیز ٹکرا گئی۔ شاہان نے فوراً دیکھا تو وہ بیڈ پہ پڑا ایک چھوٹا سا سلور گھنگرو تھا۔ بے اختیار اس کے لبوں پر مسکراہٹ رینگ گئی۔ گھنگرو اپنی ہتھیلی میں جمائے اسے نزدیکی سے دیکھنے لگا۔ یہ تو طے تھا کہ رات اس نے کوئی خواب نہیں دیکھا تھا، وہ جو کوئی بھی تھی ایک مکمل حقیقت تھی۔ اور پھر دماغ میں ایک جھماکا ہوا۔ چوکی دار! اس نے چوکی دار سے تو نہ ہی پوچھ تاچھ کی تھی اور نہ ہی اسے بلایا تھا۔ ان چار ملازموں کے علاوہ اگر کوئی اور اس فارم ہاؤس کے قریب تھا تو وہ چوکی دار تھا، جو ہر وقت دروازے پر اپنی ڈیوٹی انجام دیا کرتا تھا۔ شاہان حیات نے سخت قدموں سے لاؤنج عبور کیا اور کمرے سے باہر نکل کر چوکی دار کو آواز دی۔ اب تو کسی بھی حال میں اس لڑکی تک پہنچنا تھا جو اس کی دل کی دنیا میں بھوچال مچا گئی تھی۔ کچھ ہی لمحوں میں ایک ادھیڑ عمر شخص بیرونی دروازے کی طرف سے دوڑتا ہوا آیا اور مؤدب انداز میں سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ شاہان چند لمحے خاموش رہا، پھر اس نے آہستگی سے چوکی دار پر نظر ڈالتے سوال کیا، ان چار ملازموں کے علاوہ فارم ہاؤس میں اور کون آتا جاتا ہے؟ چوکی دار نے ایک پل کو چونک کر شاہان کی طرف دیکھا، پھر سر جھکا کر سوچنے لگا۔ چند لمحوں بعد بولا، صاحب جی، آپ تو جانتے ہیں کہ آپ کا کمرہ سیٹ کرنے کی ذمہ داری ہمیشہ سے جلیل بابا کے پاس رہی ہے۔ وہ آپ کے بابا کا پرانا اور وفادار ملازم ہے۔ شاہان نے گہری سانس لی، جیسے یہ نام کافی پرانا اور شناسا ہو۔ چوکیدار نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بتایا، اب جلیل بابا کافی بوڑھے ہو چکے ہیں، اس لیے وہ یہاں کے مستقل ملازموں میں شامل نہیں، لیکن جب بھی آپ کے آنے کی خبر ملتی ہے تو وہ خود آ کر آپ کا کمرہ سیٹ کرتے ہیں۔ کسی اور ملازم کو آپ کے کمرے میں جانے کی اجازت نہیں۔ اسی لیے اس بار بھی میں خود ان کے گھر گیا تھا انہیں بلانے، تو انہوں نے کہا وہ تھوڑی دیر بعد آ کر کمرہ سیٹ کر دیں گے۔ چوکیدار تھوڑا رکا، پھر دھیمے لہجے میں گویا ہوا، یہاں زیادہ لوگ آتے جاتے نہیں اور میں اکثر وقت فارم ہاؤس کے ارد گرد گھاس یا جھاڑیاں کاٹنے میں لگا رہتا ہوں، اس لیے مستقل دروازے پر موجود نہیں رہتا۔ ہو سکتا ہے کہ جلیل بابا اسی دوران آئے ہوں اور اپنا کام مکمل کر کے چلے بھی گئے ہوں۔ شاہان نے آنکھیں پھیلاتے ہوئے غور سے اس کی بات سنی۔ ہاں، میں نے بعد میں ان سے پوچھا تھا کہ کمرے کا کام ہو گیا، تو انہوں نے کہا تھا ہاں، مالک کا کمرہ سیٹ ہو گیا ہے، بس اتنا ہی معلوم ہے سرکار۔ شاہان حیات خاموش کھڑا رہا، اس کے دل میں ایک لہر سی اٹھی۔ کمرہ سیٹ کرتے ہوئے کیا واقعی جلیل اکیلا تھا یا پھر اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا؟ وہ لڑکی کہاں سے آئی؟ جلیل بابا اکیلے رہتے ہیں؟ کیا ان کی کوئی بیٹی بھی ہے؟ اچانک کسی خیال کے تحت شاہان نے چوکیدار سے سوال پوچھا اور چوکیدار چونک کر اپنے سرکار کو دیکھنے لگا۔ صاحب، جلیل بابا کی بیٹی اور داماد کا تو بہت عرصے پہلے ہی انتقال ہو چکا۔ ہاں، البتہ وہ اپنی پوتی کے ساتھ رہتے ہیں۔ چوکیدار کی بات سنتے ہی شاہان حیات کو لگا جیسے اس کی تلاش ختم ہو گئی ہو۔ جلیل بابا کو بلا کر لاؤ، اس نے اپنے لہجے کو جان بوجھ کر سخت بنائے رکھا۔ چاروں ملازم بھی دوبارہ اس کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے اور سب کو خبر ہو گئی تھی کہ وہ جلیل بابا کو تفتیش کے لیے بلوا رہا ہے۔ اس لیے فرید کہنے لگا، صاحب، وہ بہت پرانا ملازم ہے، آپ کے والد کے زمانے سے وہ آپ کے خاندان کی خدمت کر رہا ہے، اس عمر میں آپ اس پر شک نہ کریں۔ فرید کی بات سن کر شاہان حیات نے غصے سے اسے دیکھا اور ان چاروں کو جانے کا اشارہ کر دیا۔ چاروں بے بسی کے عالم میں اپنے سرکار کے حکم پر اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ شاہان حیات بے چینی کے عالم میں یہاں وہاں ٹہلنے لگا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد جا کر 70 سال کے جلیل بابا لاٹھی ٹیکتے، مشکل سے سانس بھرتے اس کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ نظریں جھکی ہوئی اور انداز میں احترام تھا۔ سرکار، آپ نے بلایا؟ ان کی آواز کی کپکپاہٹ نے شاہان حیات کو چونکنے پر مجبور کیا تھا۔ اس عمر میں بھلا وہ کیسے اس کا کمرہ سیٹ کر سکتے تھے، جبکہ ان کے لیے سانس لینا بھی مشکل تھا؟ میرا کمرہ آپ نے سیٹ کیا ہے جلیل بابا؟
جلیل بابا کی عمر کا لحاظ کرتے اس نے اپنے لہجے کو بے انتہا نرم بنائے رکھا۔ شاہان حیات کی بات پر جلیل کے چہرے پہ گھبراہٹ کے تاثرات نمایاں ہو گئے۔ کوئی غلطی ہو گئی ہے کیا صاحب؟ کیا کمرہ صحیح سے سیٹ نہیں ہوا تھا؟ جلیل بابا نے جواب دینے کے بجائے سوال پوچھا تھا، اور اس بات پر شاہان حیات کا دماغ گھوما تھا۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، کمرہ آپ نے سیٹ کیا تھا کیا؟ اس بار نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آواز میں تلخی شامل ہو گئی تھی۔ جلیل بابا نے گھبرا کر ہاتھ جوڑ لیے۔ صاحب معاف کر دیں، غلطی ہو گئی۔ ہر بار آپ کے آنے پر آپ کا کمرہ میں ہی سیٹ کرتا تھا، لیکن اس بار میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، اس لیے میں نے اپنی پوتی حالہ کو آپ کا کمرہ صاف کرنے کے لیے بھیج دیا۔ وہ پہلی بار ہی فارم ہاؤس آئی تھی، اس لیے شاید اسے چیزوں کا صحیح علم نہیں تھا، اس لیے اس سے لاپرواہی ہو گئی ہوگی۔ میں اس کی طرف سے آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ ہاتھ جوڑے جلیل بابا کپ کپاتے ہوئے شاہان حیات سے معافی مانگنے لگے، اور حالہ کے نام پر اس کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئی۔ کہاں ہے آپ کی پوتی؟ بلوائیں اسے۔ اپنے آپ پر قابو پاتے اس نے جلیل بابا کو نیا حکم سنایا، اور وہ پہلے سے بھی زیادہ گھبرا گئے۔ صاحب معاف کر دے، بن ماں باپ کی بچی ہے، اسے کسی چیز کا علم نہیں، وہ تو میری بیماری کی وجہ سے آ گئی تھی، جو کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے وہ میں صفائی کر دیتا ہوں۔ مجھے آپ کی پوتی سے ملنا ہے۔ جمع جمع کے لفظ ادا کرتے شاہان حیات نے انہیں سختی سے تاکید کی تو لاٹھی کے سہارے سے وہ فارم ہاؤس سے باہر نکل گئے۔ اس لمحے شاہان حیات کو ایسے لگا جیسے اس کی کھوئی ہوئی زندگی اسے واپس مل گئی ہو۔ شاید حالہ ہی وہ لڑکی تھی جو تھک ہار کے اس کے کمرے میں سو گئی تھی۔ ایک ایک پل وہ اپنی سانسوں پر شمار کرنے لگا، اور پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد ہی جلیل صاحب کے ہمراہ آنے والی لڑکی پر اس کی نظر گئی، جو گھونگھٹ کی آڑ میں چھپی ہوئی تھی، لیکن اس کی پائل کی جھنکار شاہان حیات کے دل کی دھڑکنوں میں گونجنے لگی تھی۔ جیسے ہی وہ شاہان حیات کے سامنے پہنچی، اس نے اپنا گھونگھٹ چھوڑا اور اپنے ہاتھ جوڑ لیے۔ وہ بری طرح کانپ رہی تھی، خوف اس کے معصوم چہرے پر عیاں تھا، اور آنکھوں میں نمی اتری ہوئی تھی۔ سرکار، کوئی غلطی ہو گئی ہے کیا مجھ سے؟ کانپتے لہجے میں اس نے شاہان حیات سے سوال کیا تھا۔ حالانکہ چہرے پہ نظر پڑتے ہی شاہان حیات کا دل خود بخود بے قابو ہونے لگا تھا۔ اس کی آنکھوں کی نمی نے شاہان کو پوری طرح ڈسٹرب کر دیا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ ہاتھ بڑھا کر وہ اس کی ہرنی جیسی آنکھوں سے آنسو پوچھ لے، لیکن اپنے جذبات پر قابو پاتے ایک بار پھر اسے اپنی نظروں میں اتارنے لگا۔ غلطی تو تم سے ہوئی ہے حالہ۔ شاہان حیات کی آنکھوں میں کچھ نرمی مگر لہجے میں واضح سختی تھی۔ تم نے میرے کمرے کی رونق چھین لی ہے حالہ، اب تمہیں یہیں ٹھہرنا ہوگا، اور دوبارہ اس کمرے میں وہی رونق لانی ہوگی۔ حالہ نے حیرت سے آنکھیں پھیلائی، جیسے اس کے قدم زمین سے جڑ گئے ہوں۔ کہیں نہ کہیں دل میں یہ پریشانی بھی تھی کہ اسے گزری رات کے بارے میں سوال جواب کے لیے بلایا گیا ہوگا، لیکن اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ یہ بات وہ خود اپنے منہ سے پوچھ سکتی۔ اس کا یہی خیال تھا کہ سرکار نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا ہوگا، کیونکہ وہ پوری طرح بلینکٹ میں چھپی ہوئی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ شاہان حیات نے بلینکٹ کا کونا پلٹا کر اس کے ایک ایک نقش کو اپنے دل میں اتار لیا تھا۔ وہ پچھتا رہی تھی اس لمحے پر، جب ایک لمحے کو آرام کرنے کی غرض سے اس نرم گرم بستر پہ لیٹ گئی تھی، اور نیند نے اسے فوراً ہی اپنے آغوش میں جکڑ لیا تھا، اور اس نے سوچا تھا کہ وہ خاموشی سے واپس اپنے گھر فرار ہو جائے گی تو کسی کو خبر بھی نہ ہوگی، لیکن شاہان حیات نے اسے ڈھونڈ ہی نکالا تھا، اور اب اس کی روح تک کانپ رہی تھی کہ نہ جانے اس کا انجام کیا ہوگا۔ ہر کوئی جانتا تھا کہ فارم ہاؤس اور حویلی والے لوگ اپنے اصولوں کے پکے اور بے انتہا سخت ہیں، کم سے کم اس نے ہمیشہ سے یہی سن رکھا تھا۔ جلیل بابا، آپ واپس جا سکتے ہیں۔ شاہان نے اپنے چہرے پہ بلا کی سنجیدگی لا کر جلیل بابا کی طرف دیکھا، اور پھر دھیرے سے حالہ کی طرف پلٹا۔ جب یہ کام مکمل کر لے گی تو میں سے خود چوکیدار کی ہمراہ واپس بھجوا دوں گا۔ جلیل بابا، جو اب تک چپ کھڑے تھے، کچھ کہنا چاہا، لیکن شاہان کے لہجے کی کاٹ انہیں خاموش کر گئی۔ وہ دھیرے دھیرے قدموں سے پلٹے اور واپس چل دیے۔ اب حالہ تنہا کھڑی تھی، سر جھکائے، جیسے اپنے قدموں کی چاپ بھی اسے خوفزدہ کر رہی ہو۔ شاہان لمبے ڈیڑھ لول والا پردیس سے آیا مرد تھا۔ اس کے انداز میں مختلف جاہ و جلال تھا، جس کی وجہ سے حالہ کی سانسیں اٹک رہی تھی۔ شاہان حیات خاموشی سے مڑا اور کمرے کی طرف چل پڑا۔ چند لمحے بعد حالہ بھی لرزتے قدموں کے ساتھ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔
کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے گہری نظر چاروں طرف دوڑائی۔ ہر چیز اپنی جگہ پر رکھی ہوئی، صاف ستھری اور چمکتی ہوئی۔ پردے، بیڈ، لیمپ، قالین، سب کچھ ایسے سجا تھا جیسے کسی شاہی مہمان کی آمد متوقع ہو۔ دل ہی دل میں وہ سوچنے لگی، نہ جانے سرکار کو کس بات میں کمی محسوس ہوئی ہو۔ 2 دن پہلے جب اس کے دادا یعنی جلیل بابا نے اسے بتایا تھا کہ وہ صاحب کے کمرے کی صفائی کے لیے فارم ہاؤس جائے گی تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ برسوں سے اس خواب کو دل میں بسائے ہوئی تھی کہ کبھی اس حسین فارم ہاؤس کو اندر سے دیکھ سکے، لیکن اس کے دادا نے کبھی اس بات کی اجازت نہیں دی تھی۔ وہ ہمیشہ سے حسرت بھری نظروں سے فارم ہاؤس کو دیکھ کر رہ جاتی اور دل ہی دل میں دعا کرتی کہ کبھی اسے فارم ہاؤس اندر سے دیکھنے کا بھی موقع ملے، اور آخرکار دادا کی بدولت اس کی آرزو پوری ہوئی تھی۔ وہ دوپٹہ درست کرتے ہوئے چپ چاپ شاہان حیات کے پیچھے کھڑی ہو گئی، لیکن دل کے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ یہی وہ کمرہ تھا، یہی وہ لمحہ جس کی خواہش اس نے نہ جانے کتنی بار کی تھی، مگر ایسا انجام وہ تو خواب میں بھی نہ سوچ سکتی تھی۔ نہ جانے شاہان حیات اس کے ساتھ کیسا سلوک کرنے والا تھا۔ 2 دن پہلے جب حالہ اس کمرے میں پہلی بار داخل ہوئی تھی تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھی۔ یہ صرف ایک کمرہ نہیں تھا بلکہ ایک دنیا تھی، ایک خواب تھا، ایک شاندار زندگی کی جھلک جس کی وہ تمنا رکھتی تھی۔ کمرہ بے حد کشادہ اور ہوادار تھا۔ قیمتی لکڑی سے بنے دیدہ زیب فرنیچر، فرش پر بچھے نرم و ملائم ایرانی قالین اور چھت سے لٹکتا ہوا شیشے کا فینسی فانوس، سب کچھ جیسے سے کسی بادشاہی محل کا حصہ محسوس ہو رہا تھا۔ جیسے ہی جلیل بابا نے اسے بتایا کہ وہ کمرہ سیٹ کرے گی، حالانکہ چہرے پر وہ خوشی چھلک پڑی تھی جو برسوں سے دل میں دبی تھی۔ اس کے قدم دھیرے دھیرے کمرے کے کونے کونے کی طرف بڑھے تھے، جیسے کوئی غلام کسی مقدس مقام کی زیارت کر رہا ہو۔ کمرے کی دیواروں کے ساتھ لگی بڑی بڑی الماریاں جب اس نے کھولی تو حیرت کا ایک اور در کھل گیا۔ اندر مہنگے نفیس کپڑے ترتیب سے لٹکائے گئے تھے، ریشمی کرتے، کوٹ اور قیمتی برانڈز کے کپڑے جو کسی شاہانہ ذوق کی ترجمانی کرتے تھے۔ ساتھ ہی الگ الگ خانوں میں جوتوں کا خوبصورت ذخیرہ جو کچھ ہی دن پہلے خصوصی آرڈر پر منگوایا گیا تھا، اسے حیرت میں ڈال گیا۔ بیڈ کے لیے کئی رنگ برنگی اور خوبصورت بیڈ شیٹس رکھی گئی تھیں، اور ان میں سے حالہ نے خاص طور پر اپنی پسند کا ہلکے نیلے رنگ کا سیٹ چنا تھا جو کمرے کی باقی آرائش کے ساتھ مکمل ہم آہنگی رکھتا تھا۔ پھر اس نے وہی کیا جو اس کے دل کو سکون دیتا تھا، اپنے انداز میں کمرے کو سجا دیا۔ پھولوں سے میزیں، کھڑکیاں اور کنارے آراستہ کیے۔ پانی کے شیشے کے پیالوں میں خوشبودار پھول تیر رہے تھے جن کے درمیان موم بتیاں جگمگا رہی تھیں۔ روشنی اور خوشبو کا وہ امتزاج جیسے اس کی چھوٹی سی دنیا کی تعبیر ہو۔ اسے لگا جیسے وہ ایک لمحے کو خود بھی اس شان و شوکت کا حصہ بن گئی ہو۔ مگر نہ جانے سرکار کو کیا کمی محسوس ہوئی، وہ سمجھ نہ سکی۔ حالہ نے تو اپنی تمام محبت، چاہت اور محنت اس کمرے میں سمو دی تھی۔ یہ کمرہ جو دوسروں کے لیے محض ایک رہائش کا گوشہ تھا، اس کے لیے تو خوابوں کی ایک زندہ تعبیر تھا۔ وہ ایسی ہی زندگی کا خواب دیکھتی آئی تھی جہاں ہر آسائش موجود ہو، ہر ضرورت سے پہلے چیز میسر ہو۔ آج جب وہ اسی کمرے میں سر جھکائے سرکار کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی تو اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ نہ جانے کیا فیصلہ سنایا جائے گا، اس کی کون سی کمی کو اس کے منہ پر مارا جائے گا۔ شاہان حیات چلتے چلتے کمرے کے وسط میں رکا اور پھر پلٹ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے دیکھنے لگا۔ تمہیں پتہ ہے میں نے تمہیں یہاں کیوں بلایا؟ حالہ نے گھبرا کر نفی میں سر ہلایا تو شاہان حیات ایک قدم اس کے نزدیک آ گیا۔ کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ تم نے کل رات کہاں اور کس کے ساتھ گزاری ہے؟ شاہان حیات کے منہ سے نکلنے والے لفظوں نے حالہ کے 14 طبق روشن کر دیے تھے۔ چہرے پہ ایک رنگ آ کر گزر گیا تھا اور اسے سمجھ آ گیا تھا کہ شاہان اس سے غافل نہیں تھا، بلکہ وہ جانتا تھا کہ گزری رات وہ غلطی سے اس کے کمرے میں سو گئی تھی۔ حالانکہ وجود پہ کپ کپاہٹ طاری ہو گئی تھی۔ بتاؤ، تم ہی کل رات میرے بستر پر سو رہی تھی نا؟ شاہان حیات نے سرد لہجے میں پوچھا۔ اس کی نگاہیں حالہ کے چہرے پہ جم چکی تھیں۔ صفائی کرتے کرتے تم سیدھی مالکن بننے کے خواب دیکھنے لگی تھی۔ یہ جملے جیسے تیر کی طرح حالہ کے دل میں پیوست ہو گئے۔ وہ ساکت کھڑی رہی، زبان جیسے تالو سے چپک گئی ہو۔
شاہان حیات کے لہجے میں طنز بھی تھا اور جان بوجھ کے رکھی گئی سختی بھی۔ وہ اس کے رد عمل کو پرکھنا چاہتا تھا۔ خالہ کا دل جیسے ایک دم دہل گیا۔ اگلے ہی لمحے وہ گھبرا کر جھٹ نیچے بیٹھ گئی۔ صاحب معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اس کی آواز میں کپکپاہٹ تھی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں بہت تھک چکی تھی صفائی کرتے کرتے۔ یہ کمرہ بہت بڑا ہے نا، الماریاں بھی صاف کی تھیں، ہاتھ پاؤں سن ہو گئے تھے۔ وہ تیزی سے بول رہی تھی جیسے ایک ایک لمحہ قیمتی ہو۔ میں نے سوچا تھوڑا سا آرام کر لوں گی، بس 2 منٹ کے لیے لیٹی تھی، لیکن اے سی کی ٹھنڈک سے مجھے نیند لگ گئی صاحب۔ میں نے ایسا کچھ نہیں چاہا، بس مجھ سے غلطی ہو گئی۔ وہ شاہان حیات کے جوتے تھامے زمین پر جھکی ہوئی تھی، سسکیاں لے رہی تھی۔ شرمندگی، خوف اور بے بسی نے سے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ یہ ڈر ستا رہا تھا کہ کہیں شاہان حیات اسے کوئی غلط عورت نہ سمجھ لے۔ شاہان حیات کی نگاہیں اب بھی اس پر جمی تھی، مگر ان میں اب غصے سے زیادہ کچھ اور تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے یا واقعی معصوم ہے۔ حالانکہ بنی ہوئی سسکیوں نے اس کے دل کو ہلا ڈالا تھا۔ تیزی سے آگے بڑھتے اس نے حالہ کو بازوؤں سے تھام کر اپنے سامنے کھڑا کیا تھا۔ وہ اب بھی ہاتھ جوڑے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ شاہان حیات کی نظریں اس کے چہرے کی خوبصورتی میں کھونے لگی تھی۔ رونا بند کرو۔ شاہان حیات نے خود ہی اسے اپنے بیڈ پر بٹھایا تھا اور پانی کا گلاس بھر کر اس کے آگے کر دیا تھا۔ حالہ نے روتے روتے چونک کر پانی کے گلاس کی طرف دیکھا، پلو سے اپنے آنسو صاف کیے اور جلدی سے پانی پینے لگی۔ میں بس جاننا چاہتا تھا کہ کس میں اتنی ہمت ہے جو میرے بستر پر میری جگہ آ کر سو گئی، اس لیے تمہیں یہاں بلایا ہے۔ وہ اس کے نزدیک بیٹھتے اس کے مخملی حسن کو پوری طرح محسوس کر رہا تھا اور حالہ نظریں چراتی ہوئی اپنی انگلیوں کو مروڑ رہی تھی۔ بے اختیار شاہان حیات کی نظریں اس کی انگلیوں پر گئیں اور پھر پلٹنا بھول گئیں۔ اس کی خوبصورت مخروطی انگلیوں میں سونے کی نازک سی انگوٹھی پوری طرح جگمگا رہی تھی۔ لمحوں میں ہی شاہان حیات کا دل دھڑکنا بند ہوا۔ وہ انگوٹھی جس انگلی میں پہنی گئی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے حالہ کسی کی امانت ہو۔ شاہان حیات سے رہا نہ گیا تو وہ پوچھ بیٹھا، تم انگیجڈ ہو؟ حالہ نے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا اور شاہان حیات کو لگا جیسے فارم ہاؤس کی چھت اس کے سر پر آ گری ہو۔ ایک رات پہلے ہی وہ محبت کے جذبے سے آشنا ہوا تھا اور اب اس کے دل کی دنیا پوری طرح تہس نہس کر دی گئی تھی۔ حالہ بھی سر جھکائے چپ چاپ سی بیٹھی تھی۔ کون ہے تمہارا منگیتر؟ کیا کرتا ہے؟ دل میں حسد کی آگ جل اٹھی تھی۔ یہی جنگل سے لکڑیاں کاٹتا ہے اور پھر شہر لے جا کر بیچ دیتا ہے۔ کچھ مہینوں پہلے ہی ہماری منگنی ہوئی ہے۔ وہ میری پھپھو کا بیٹا ہے۔ شرماتے ہوئے حالہ نے اپنی منگنی کا قصہ سنایا تھا اور شاہان حیات کے دل پر خنجر چلا تھا۔ اپنی حدود کو پار کرتے ہوئے اس نے حالہ کو بازوؤں سے پکڑتے اپنے نزدیک کھینچا تھا۔ اس کی آنکھیں شعلے اگل رہی تھی۔ حالہ کی سانس سینے میں ہی اٹک گئی۔ محبت کرتی ہو کیا اس سے؟ یہ وہ سوال تھا جو شاہان حیات کی روح تک کو جھلسا رہا تھا۔ وہ لڑکی جو اس کی زندگی میں آتے ہی اس کی خاموش زندگی کو کئی رنگوں سے منور کر گئی تھی، وہ کسی اور کی امانت تھی۔ حالہ نے نظریں جھکائے بس ہاں میں سر ہلا دیا تھا اور شاہان حیات نے اس کا بازو چھوڑ دیا تھا۔ ابھی اور اسی وقت واپس چلی جاؤ، سختی سے کہتے اس نے ایک قدم پیچھے ہٹایا اور حالہ کو لگا اس کی جان خلاصی ہو گئی۔ وہ تیزی سے بھاگتے ہوئے باہر نکل گئی۔ شاہان حیات سر پکڑے واپس بستر پر بیٹھ چکا تھا۔ چند لمحوں تک وہ اپنے جذبات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا رہا اور پھر موبائل فون اٹھا کر دیوار پہ دے مارا۔ ایک ایک کر کے اس نے کمرے کی ہر چیز کو تہس نہس کرنا شروع کر دیا تھا۔ چاروں ملازم گھبرا کر کمرے کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے تھے، لیکن کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اندر جا کر اپنے سرکار سے پوچھ پاتا کہ آخر ماجرا کیا تھا۔ کئی گھنٹوں تک وہ اپنے آپ سے جنگ لڑنے کے بعد سنبھل گیا تھا۔ حالہ اس کی زندگی میں آنے والی وہ پہلی لڑکی تھی جو اس کے دل میں سما گئی تھی۔ وہ کسی صورت حالہ کو اب کھونا نہیں چاہتا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ اپنے منگیتر سے محبت کرتی ہے، اسے حالہ کو حاصل کرنا تھا۔ مٹھیاں بھیجتے وہ اپنے کمرے سے باہر نکلا تو سامنے کھڑے ملازموں کو دیکھ کر چہرے کے تاثرات اور بھی تن گئے۔ جلیل بابا کے گھر لے چلو مجھے، فرید کو سختی سے کہتے وہ تیز تیز قدم اٹھانے لگا۔ چاروں ملازموں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ نہ جانے جلیل بابا کی پوتی نے ایسا کیا کیا تھا
جو ان کے صاحب کا مزاج اتنا زیادہ بگڑ گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ جلیل بابا کے چھوٹے سے ٹوٹے پھوٹے سے مکان کے آنگن میں کھڑا تھا۔ خالہ گھر پہ موجود نہیں تھی، لیکن جلیل بابا ہاتھ جوڑے اس کے سامنے کھڑے تھے۔ سرکار، مجھے بلا لیا ہوتا، میں پھر چلا آتا۔ یہ غریب خانہ آپ کے قابل نہیں۔ تمہاری پوتی نے جو غلطی کی ہے اس کی سزا سنانے آیا ہوں۔ کیا تم جانتے ہو وہ کل رات میرے کمرے میں سو رہی تھی میرے ساتھ؟ یہ وہ الفاظ تھے جنہیں سنتے ہی جلیل بابا کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ ان کی پوتی آدھی رات تک فارم ہاؤس میں ہی رکی تھی۔ وہ دوائیں لے کر جلدی سونے کے عادی تھے، اس لیے انہیں خبر نہ ہو سکی کہ صفائی کرنے کے بعد خالہ کب واپس لوٹی اور کب نہیں۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں سرکار؟ خدا کے واسطے ایسی باتیں نہ کریں۔ میری بچی کی 2 مہینے بعد شادی ہے۔ اگر گاؤں میں ایسی کوئی بھی بات پھیلی تو اس کا رشتہ ختم ہو جائے گا، بدنامی ہوگی ہماری۔ جلیل بابا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ یہ خیال تو آپ کی پوتی کو ہونا چاہیے تھا۔ ایک غیر مرد کے کمرے میں اس کے بستر پر وہ بہت مزے سے سو رہی تھی، اور آپ بھی جانتے ہیں کہ کمرے میں بھی موجود تھا۔ میں نے خود اپنے بازوؤں میں آپ کی پوتی کو آدھی ادھوری بات کہتے وہ جان بوجھ کر خاموش ہوا تھا، اور جلیل بابا کے قدموں سے زمین نکلی تھی۔ اسی لمحے خالہ کھلے دروازے سے اندر داخل ہوئی تھی، اور اس کی نظر شاہان حیات پر پڑی تھی۔ وہ چونک گئی تھی۔ فارم ہاؤس سے نکلتے ہی وہ اپنے منگیتر کے پاس جنگل کی طرف چلی گئی تھی، اور اب جب وہ واپس لوٹی تو شاہان حیات اس کے ہی آنگن میں کھڑا تھا۔ تم رات کو فارم ہاؤس میں صاحب کے کمرے میں تھی؟ بے یقینی سے جلیل بابا نے پوتی سے سوال کیا تھا، اور حالانکہ سانسیں تھم گئی تھی۔ دادو، مجھے نیند لگ گئی تھی غلطی سے، مگر جیسے ہی آنکھ کھلی میں فوراً واپس چلی آئی۔ حالہ تیزی سے اپنے دادو کے قریب ہوئی تھی تاکہ وہ اپنی صفائی دے سکے، لیکن جلیل صاحب نے اس کے چہرے پہ ایک تماچا دے مارا تھا۔ میں نے کہا تھا صفائی کرتے ہی لوٹ آنا۔ اگر گاؤں والوں کو اس بات کا علم ہوا تو جانتی ہو کیا ہوگا؟ تم صاحب کے ساتھ ان کے کمرے میں تھی۔ گال پر ہاتھ رکھے وہ حیرت سے اپنے دادو کو دیکھنے لگی۔ دادو، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، اور نہ ہی کچھ غلط ہوا ہے۔ آپ پوچھ لیں صاحب سے۔ خالہ نے شاہان حیات کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پہ ایک طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ وہ کسی صورت اپنی محبت کو کھونا نہیں چاہتا تھا، اور اسے پانے کا یہی ایک واحد طریقہ تھا کہ وہ سچائی کو توڑ مروڑ کر پیش کرتا۔ کس نے کہا کچھ غلط نہیں ہوا؟ تم تو گہری نیند میں تھی، تمہیں کچھ خبر ہی کب ہوئی؟ شاہان حیات نے اپنی جیب سے پائل کا گھنگرو نکال کر اس کے سامنے کیا۔ اس گھنگرو کے ساتھ ساتھ تم اور بھی بہت کچھ میرے کمرے میں ہی چھوڑ کر آئی ہو۔ رات کے اندھیرے میں جو کچھ ہو گیا ہے میں اسے درست کرنا چاہتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ مزید تمہاری بدنامی ہو، اسی لیے جلیل بابا میں آپ سے خالہ کا ہاتھ مانگتا ہوں۔ میرے ملازموں کو اس بات کی خبر ہو چکی ہے کہ خالہ رات کو میرے کمرے میں تھی، اور جلدی یہ بات گاؤں والوں تک پہنچ جائے گی۔ بہتر یہ ہے کہ آپ عزت سے خالہ کو میرے ساتھ رخصت کر دیں۔ شاہان حیات نے بنا وقت ضائع کیے بازی کا پتہ سامنے رکھ دیا تھا، اور خالہ کے ہاتھ پاؤں لرز گئے تھے۔ نہیں، یہ سب جھوٹ ہے، غلط ہے، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ میں آپ سے شادی کیوں کروں گی؟ میری منگنی سکندر سے ہو چکی ہے، اور میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ 2 قدم پیچھے ہو کر اس نے صاف انکار کیا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے تو پھر بلا لیتے ہیں تمہاری سکندر کو بھی۔ سچ بتا دو اسے، اور پھر پوچھ لو وہ تم سے شادی کرے گا یا نہیں۔ میں تو ہمدردی میں یہاں چلا آیا تھا کہ تمہاری بدنامی ہونے سے پہلے ہی تمہیں عزت کی چادر اڑا دوں گا، لیکن لگتا ہے تمہیں خود اپنی عزت راس نہیں۔ شاہان حیات نے محبت میں ہر حد کو پار کرتے ہوئے اسے بلیک میل کیا۔ وہ بھلے ہی کینیڈا سے آیا تھا، لیکن اس کی رگوں میں خون میر خاندان کا ہی تھا، جو کبھی بھی اپنی مقصد کے لیے کسی کو بھی استعمال کر سکتے تھے۔ سکندر کو بلوایا گیا تھا، اور سکندر کے آتے ہی خالہ نے خود اسے ساری بات بتائی تھی۔ سکندر کے چہرے پہ ایک رنگ آ کر گزر گیا تھا۔ تم رات کو صاحب کے ساتھ ان کے کمرے میں تھی، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کچھ نہیں ہوا ہوگا؟ یوں کہو کہ دولت کی چکا چوند نے تمہیں اندھا کر دیا اور تم اپنی عزت اتار آئی۔ سکندر کے لفظوں نے خالہ کی روح کو گھائل کیا تھا۔ منگنی کی انگوٹھی اس کی انگلی سے کھینچتے ہوئے ہر رشتہ توڑ کر سکندر واپس چلا گیا تھا، اور وہ زخمی دل لیے فرش پہ بیٹھتی چلی گئی تھی۔ قاضی کا انتظام کریں، میں فوراً ہی نکاح پڑھاؤں گا، کیونکہ مجھے اپنی زمینوں کے سلسلے میں آگے شہر کی طرف جانا ہے۔
حالہ میرے ساتھ ہی جائے گی تاکہ میں اس کے ویزے کا انتظام کروا سکوں۔ حالہ کے وجود میں تو اتنی بھی سکت نہ رہی تھی کہ وہ انکار یا اقرار کر سکتی۔ جلیل بابا اس ذلت پہ سر جھکائے بیٹھ گئے تھے اور پھر قاضی صاحب کو بلوایا گیا تھا۔ چند گواہوں کی موجودگی میں حالہ کا نکاح شاہان کے ساتھ پڑھوا دیا گیا تھا۔ وہ جو کبھی بڑے بڑے محلوں کے خواب دیکھا کرتی تھی، آج اسی محل کی رانی بن کر لمحے بھر کو خوش نہ ہوئی تھی۔ اسے عالیشان زندگی کی خواہش ضرور تھی، لیکن سکندر کے سنگ، نہ کہ شایان حیات کے۔ وہ سچ میں سکندر سے محبت کرتی تھی، لیکن شاہان حیات نے سب کچھ بگاڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس کا ہاتھ پکڑے وہ اسے رخصت کروا کر اپنے ساتھ فارم ہاؤس لے آیا تھا، اور ایک رات میں ہی حالہ کی پوری زندگی بدل گئی تھی۔ فرید، میرے کمرے کو اچھی طرح سجوا دو اور اپنی مالکن کے لیے بھی عروسی لباس کا انتظام کرو۔ فرید کو حکم دیتے وہ پوری طرح خوشی سے مسرور تھا۔ اس نے اپنی محبت کو حاصل کر لیا تھا، صحیح طریقے سے یا غلط طریقے سے، یہ سوچنے میں اس نے بالکل وقت ضائع نہ کیا تھا۔ اسے بس حالت سے پہلی نظر میں محبت ہوئی تھی اور وہ اپنی محبت کو کھونا نہیں چاہتا تھا، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ عورت بنا محبت کے صرف بے جان مورت ہوتی ہے۔ کمرے کو پھولوں سے سجا دیا گیا تھا۔ حالہ کو سرخ رنگ کا جوڑا پہنا کر اس کی بستر کی زینت بنایا گیا، اور جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو اندر کا منظر دیکھ کر اس کا دل سرشار ہو گیا۔ محبت یوں مل جائے گی یہ تو اس نے تصور بھی نہ کیا تھا۔ جیسے ہی حالہ کے نزدیک جا کر اس نے حالہ کا ہاتھ پکڑا تو وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ پلیز مجھے ہاتھ نہ لگائیں، میں کچھ نہیں لگتی آپ کی، نفرت کرتی ہوں میں آپ سے، جانتی ہوں آپ نے جھوٹ کہا ہے۔ حالہ کے لفظوں نے شاہان حیات کی رگوں میں آگ اتار دی تھی۔ ہاں، جھوٹ کہا میں نے، محبت کرنے لگا ہوں تم سے۔ جب تم نے بتایا تم سکندر کی امانت ہو تو میرے پاس یہ واحد طریقہ تھا تمہیں حاصل کرنے کا، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ گاؤں والے اتنی آسانی سے اپنے رشتے ختم نہیں کرتے جب تک بات عزت پر نہ آ جائے۔ شاہان حیات کی بات سن کر حالہ کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ آپ اسے محبت کہتے ہیں؟ کیا محبت میں کوئی محبوب کی عزت کو رسوا کرتا ہے؟ آپ نے تو مجھے سارے گاؤں میں بدنام کروا دیا۔ اگر آپ کو لگتا ہے یہ کر کے آپ مجھے حاصل کر چکے ہیں تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ میں نہ آپ کی ہوں اور نہ ہی ہو سکتی ہوں۔ یہ عالیشان محل آپ کو مبارک، میرے لیے صرف قید خانہ ہے۔ روتے ہوئے حالہ نے چاروں طرف نظر دوڑائی تھی۔ یہ وہی کمرہ تھا جس کو ایک رات پہلے اس نے بڑے ارمانوں سے سجایا تھا، بہت محبت سے اس کمرے کے ایک ایک کونے کو محسوس کیا تھا۔ آج یہی کمرہ اسے زندہ معلوم ہو رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو حالہ، لیکن میں نے یہ سب تمہاری محبت میں کیا۔ شاہان حیات کا لہجہ نرم ہو گیا تھا۔ وہ کسی طور حالہ کو کھونا نہیں چاہتا تھا، خاص کر اس وقت جب وہ اس کے نکاح میں تھی۔ اس نے حالہ کو محبت سے باہوں میں سمیٹنا چاہا، لیکن وہ بے جان لاش کی طرح اس کے سینے سے لگ گئی۔ نہ دھڑکنوں میں کوئی شور تھا اور نہ ہی سانسوں میں کوئی ترنگ۔ وہ بس ایک بے جان مورت تھی جس کی آنکھوں سے مستقل آنسو بہہ رہے تھے، اور یہ احساس ہوتے ہی شاہان حیات نے خود کو اس سے علیحدہ کر دیا تھا۔ اسے اپنی محبت یوں زندہ لاش کی صورت قبول نہیں تھی۔ وہ خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا اور ساری رات فارم ہاؤس کے گارڈن میں سگریٹ پر سگریٹ سلگاتا رہا۔ کیا واقعی اس سے غلطی ہو گئی تھی؟ یہ سوچ اسے مارنے لگی تھی کہ حالہ اس سے نفرت کرنے لگی ہے۔ ساری رات ایسے ہی گزر گئی۔ صبح وہ اپنے کمرے میں پہنچا تو حالہ اسی جگہ سو رہی تھی۔ آنکھوں سے بہتے آنسو سوکھ کر چہرے پہ جم چکے تھے۔ اس کی معصومیت میں غم کا رنگ بھی شامل ہو گیا تھا، اور یہ دیکھ کر شاہان حیات کا کلیجہ چڑھنے لگا۔ وہ حالہ کے قدموں میں بیٹھ گیا، اس کی پازیب سے کھیلتے اس سے معافی مانگنے لگا۔ وہ نیند میں سے گھبرا کر اٹھی اور شاہان کو دیکھ کر اپنے آپ میں سمٹ گئی۔ مجھے معاف کر دو حالہ، میں نے ساری زندگی پردیس میں گزاری ہے، سچی محبت اور رشتوں کے لیے ترسا ہوں۔ میرے ارد گرد بہت سی لڑکیاں تھیں، لیکن وہ سب جھوٹی تھی، بد کردار اور آوارہ۔ میں نے کبھی کسی کو نظر اٹھا کر نہ دیکھا، اور جب تمہیں دیکھا تو بے بس ہو گیا۔ میں نے جو کچھ کیا وہ غلط ہے، لیکن میری محبت میں کوئی کھوٹ نہیں۔ حالہ کے پاؤں پکڑے وہ اس سے معافی مانگ رہا تھا۔ شاہان حیات کے آنسوؤں نے حالہ کے دل کو نرم کر دیا تھا۔ بے شک اسے شاہان حیات سے محبت نہیں تھی، لیکن اس کی سچائی حالہ کو پوری طرح نظر آ رہی تھی۔ اس نے شاہان کے ہاتھوں کو تھامتے ہوئے اپنے آنسوؤں کو اس کی ہتھیلی کی پشت پہ گرا دیا تھا۔
شاہان نے محبت سے اسے بازوؤں میں سمیٹتے ہوئے ایک بار پھر اپنی غلطی کی معافی مانگی تھی، اور حالہ نے اسے معاف کر دیا تھا۔ وہ اب اس کا شوہر تھا، اس کا مجازی خدا۔ نکاح کے رشتے میں اتنی طاقت تو ہوتی ہی ہے کہ دو دل ایک ساتھ دھڑکنے لگیں۔ کچھ دن فارم ہاؤس میں گزارنے کے بعد شاہان اسے اپنے ساتھ شہر لے گیا تھا اور اس کے ڈاکومنٹس تیار کروا دیے تھے۔ اس کے دادو کا خرچہ شاہان نے اپنے ذمہ لیا تھا، اور ساتھ ہی فرید کو جلیل بابا کے لیے بطور ملازم مقرر کر دیا تھا۔ دھیرے دھیرے حالہ کے دل میں بھی محبت پنپنے لگی تھی، کیونکہ سکندر نے اس پہ بھروسہ نہ کر کے اس کے دل کو ٹھیس پہنچائی تھی، اور اس دراڑ کو بھرنے میں شاہان حیات کی محبت نے مرہم کا کام کیا تھا۔ اس نے اپنی ساری پراپرٹیز فروخت کر دی تھی، لیکن وہ فارم ہاؤس نہ بیچا تھا جس میں اس نے پہلی بار حالہ کو دیکھا تھا۔ وہ پاکستان سے اپنا ہر تعلق ختم نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس زمین نے اسے نئی زندگی دی تھی۔ فارم ہاؤس کو دوبارہ ملازموں کے حوالے کر کے وہ حالہ کے ساتھ کینیڈا کے لیے جہاز میں بیٹھ چکا تھا۔ وہ یہاں آیا تو تنہا تھا، لیکن واپسی میں اس کی محبت اس کے ہمراہ تھی، اور یہی اس کی سب سے بڑی خوشی تھی۔ اس نے محبت سے حالہ کا ہاتھ تھاما تو حالہ کے چہرے پر بھی کئی رنگ بکھر گئے۔ کبھی کبھی قدرت ہماری جھولی میں سب کچھ کسی تحفے کی طرح ڈالتی ہے، بس ہم سمجھ نہیں پاتے۔ حالہ کو بھی دھیرے دھیرے احساس ہوا تھا کہ قدرت نے اسے شاہان حیات کی صورت کیسا تحفہ دیا تھا۔ وہ عمر میں حالہ سے بڑا ضرور تھا، لیکن اس کی میچور محبت نے حالہ کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دیا تھا۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ شاہان حیات نے اپنی محبت حاصل کرنے کے لیے صحیح راستہ اپنایا؟ کیا حالہ کو اسے معاف کر دینا چاہیے تھا؟ کیا سکندر جیسا مرد ہی ریڈ فلیگ کہلاتا ہے، جو بنا سچائی جانے، بنا تحقیق کیے ہی اپنے محبوب پر لگنے والے الزاموں کو قبول کر لیتا ہے؟